اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر 124۔ عنوان ہے ٹاپک کا مذہب۔ یہ لفظ مذہب پہ کبھی آپ غور کریں کہ اس لفظ مذہب کا کیا مطلب ہے۔ لفظ مذہب ذہب سے ہے۔ اب حیران کن بات ہے، ذہب کہتے ہیں کسی چیز سے دور ہٹنا۔ اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف ہٹو، یعنی کہ اللہ رب کریم جب حضرت موسیٰ سے قرآن میں فرما رہے ہیں تو وہاں وَتَذْهَبُونَ کدھر مڑے جا رہے ہو، کدھر ہٹ رہے ہو۔ تو مذہب اصل میں آپ کو شیطنت سے ہٹانے کا ایک نظام ہے کہ اس سے ہٹو۔ مذہب شیطنت سے ہٹانے کا ایک نظام ہے۔ اب یہ اس میں فرمایا کہ مذہب ہمیں یقین کے اس پیٹرن میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے مذہب کی اصل، کہ یقین کا ایک پیٹرن بن جائے ہمارے اندر، جہاں شک و شبہات اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس تعریف کو پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے جو مذہب کی موجودہ شکل ہے، جس میں ہر بندہ شکوک و شبہات اور وسواس کا شکار ہے، آپ خود غور کر لیجئے کہ اس میں ہمیں اس کا تجزیہ کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ مذہب ہمیں یقین کے اس پیٹرن میں داخل کر دیتا ہے جہاں شک و شبہات اور وسواس ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی باطنی نگاہ سے غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا میں موجود چلتے پھرتے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ غیب کی دنیا کے مشاہدات سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ خالق کی صفات کو اپنے اوپر محیط دیکھتا ہے۔ کیا کہ خالق کی، یعنی اس کی منزل کیا ہے کہ وہ خالق کی صفات کو اپنے اوپر محیط دیکھتا ہے، یعنی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر خالق کی صفات مسلط ہیں، مجھے ان سے کام لینا آنا چاہیے۔ روحانی نقطہ نظر سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ متحرک نہیں ہوتی تو ایمان کے دائرے میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ روحانیت کی صرف بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باطنی نگاہ سے کام لینا سیکھ لیں۔ باقی سب باتیں کیا کہیں گے اس کے فالتو ہیں۔ باقی بنیادی بات صرف ایک ہی ہے کہ آپ باطنی نگاہ متحرک کر لیں، اور اس باطنی نگاہ کو متحرک کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر باطنی نگاہ متحرک نہیں ہے تو آپ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ یاد کریں، قرآن حکیم میں صاف کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اسلام تو لے آئے لیکن ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ روحانی نقطہ نظر سے حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ روحانی نقطہ نظر سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ متحرک نہیں ہوتی تو ایمان کے دائرے میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر میں سے تخریب اور شیطنت نکل جاتی ہے۔ میں نے اوپننگ جملہ کیا عرض کیا کہ مذہب کیا ہے کہ یہ شیطنت سے ہٹانے کا نظام ہے۔ تو جب تک یہ نظام آپ کے طرز فکر کا حصہ نہیں بنتا اور آپ تخریب اور شیطنت سے دور نہیں ہٹ جاتے، آپ ظاہر ہے کہ باطنی نگاہ کو کام میں نہیں لا سکتے، اس سے کام نہیں لے سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔
جب تک آپ تخریب اور شیطنت سے نہیں ہٹیں گے، فرما رہے ہیں کہ اگر بندے کے اوپر یقین، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے غیب کی دنیا منکشف نہیں ہے، تو ایسا بندہ ہر وقت تخریب اور شیطنت کے جال میں گرفتار رہتا ہے۔ یعنی شیطنت اور تخریب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر یقین کی دنیا منکشف ہو جائے، آپ کے اوپر غیب کی دنیا واضح ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بے شمار ایجادات اور لامتناہی آرام و آسائش کے باوجود ہر شخص بے سکون اور پریشان اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انسیکیورٹی، پریشانی، ورڈ، ہر وقت بے سکون، ریسٹ لیس، یعنی کہ بے قراری چھائی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں۔ اب پریشان ہونے کا لغوی مطلب ہے بکھرا ہوا، یعنی ذہن بکھرے ہوئے ہیں، عدم تحفظ، یعنی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ یہ سارے وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے شیطنت سے، تخریب سے بچاؤ کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، لہذا ہمارے اوپر یقین کی دنیا، غیب کی دنیا واضح نہیں ہے۔ جب تک ہم شیطنت سے دور نہیں ہٹیں گے، یقین کی دنیا ہمارے اوپر واضح نہیں ہو سکتی۔ مذہب کا بنیادی جو پیٹرن ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح آپ تخریب اور شیطنت سے بچ سکیں۔ سائنس چونکہ میٹر یعنی مادے پر یقین رکھتی ہے، اور میٹر عارضی اور فکشن ہے، عارضی بھی ہے اور فکشن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، مادہ حقیقت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، جب ایک میں مادی چیز کو چھو کے دیکھ رہا ہوں تو وہ فکشن کیسے ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مادہ جس کو آپ چھو کے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس تک رسائی نہیں ہے ہماری، اس لیے حقیقت پہ رسائی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں سب فکشن ہیں۔ اس لیے سائنس کی ہر ترقی، ہر ایجاد اور آرام و آسائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ کیا کہ چونکہ آپ دیکھ لیں ذرا سا وسیع النظری سے، وسیع القلبی سے، اگر آپ ذرا سا جائزہ لیں تو ہر ایجاد اور آرام اور آسائش کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ عارضی ہیں اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ جس شے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ اور فنا ہو، اس سے حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں کیا قانون ہے، آپ کی خوشی جس چیز پہ بیس کرتی ہے، اگر وہ حقیقی ہے تو آپ کی خوشی بھی حقیقی ہوگی۔ اگر آپ کی خوشی جس چیز پہ بیس کرتی ہے وہ ناپائیدار ہے، تو آپ کی خوشی پائیدار کیسے ہو سکتی ہے؟ مذہب اور لا مذہب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ لا مذہبیت انسان کے اندر شکوک و شبہات، وسوسے اور غیر یقینی احساسات کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر شکوک ہیں، شبہات ہیں، وسواس ہیں اور غیر یقینی کے احساسات ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کیا آپ مذہب میں ہیں یا لا مذہب میں ہیں۔ جبکہ مذہب تمام احساسات، خیالات، تصورات اور زندگی کے اعمال و حرکات کو ایک قائم بذات اور مستقل ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے۔
دیکھیے نا مذہب کیا کہتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. جب تک ہم اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر غیر یقینی، بے یقینی، وسواس، شکوک و شبہات اور عدم تحفظ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے لگ جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارے تمام احساسات، خیالات، تصورات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے زندگی کے تمام اعمال اور حرکات ایک قائم بذات اور مستقل ہستی سے وابستہ ہو جاتے ہیں. قائم بذات، وہ جو خود اپنی ذات کی وجہ سے قائم ہے. دیکھیں نا اللہ رب کریم ایک ذات مطلق ہے، ایک ایسی ذات جس نے کچھ صفات کو اپنا کر اس کا ڈسپلے کیا. کس کا؟ صفات کا ڈسپلے کیا. اللہ نے آدم کو یہ شرف عطا کیا کہ اس کے اندر اپنی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ رکھ دیا، جو ان تمام صفات سے جو اللہ کی صفات ہیں جس کا عکس آدم کو عطا کیا گیا، ان سے وہ بہرہ مند ہو سکے. یہ ہے مذہب کا پورا لے آؤٹ. لیکن ہم نے اس کو کتنا سمجھا اور اس پہ کتنا کاربند ہوئے. ہم کیوں کاربند نہیں ہوئے؟ میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سارا نظام چونکہ ریچولائز ہو گیا. اصل بات کو، اصل فلسفے کو سمجھے بغیر ہم جب کسی عمل کو کرتے ہیں، کسی کا مطلب عمل پیرا ہوتے ہیں کسی بات پر، تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے جو سمجھ کر کیے جانے سے نکلتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے سیاسی نظریہ. سائنس دان جس مادی نظریے کی تشہیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا عملی مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن نہ ہو، یعنی ڈسپلے پہ نہ آئے، وہ خود کو ڈسپلے نہ کر سکے تو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. سائنسدان بہت کچھ جاننے کے باوجود یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مادی خول میں بند ہو کر خود اپنے نظریے کی نفی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، سائنس ایک طرف کہہ رہی ہے کہ اگر کسی چیز کا عملی مظاہرہ نہ ہو، عملی مظاہرہ یعنی وہ ڈیمانسٹریشن نہ ہو، ڈسپلے پہ نہ آئے، اسے مادی حواس سے دیکھا نہ جا سکے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اسی لیے وہ اللہ سے انکاری ہے. اب حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ وہ مادی خول میں بند ہو کر خود اپنے نظریے کی نفی کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا غیب جو آنکھ سے نظر نہ آئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. کہتے ہیں نا کہ وہ غیب جو آنکھ سے نظر نہ آئے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جبکہ ان کی ساری ترقی کا دار و مدار نظر نہ آنے والی روشنی پر ہے. یہ نظر نہ آنے والی روشنی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لہروں کا نظام ہے، یہ لہروں کا سارا نظام در حقیقت کیا ہے جس پہ آپ کی سائنس بیس کرتی ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایک کمرے میں بند ہو کر، اور اس کی آواز لاہور سے لے کر کراچی تک آپ کی سماعتوں میں آ رہی ہے، تو یہ سارا نظام نظر نہ آنے والی روشنی پر ہی تو ہے. وہ اس کو مانتے ہیں، الیکٹران کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اس ذات کو نہیں مانتے جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے. بانی کلندر شعور ابدال حق حسن اخرا محمد عظیم برخیا کلندر باب اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحانی اقدار سے متعلق جتنے علوم بھی ابھی تک زیر بحث آئے ہیں
ان سب علوم میں کائنات جو مظاہر میں اہمیت رکھتی ہے وہ بعد کی چیز ہے. پہلے مخفی اور غیب کو زیر غور لایا جاتا ہے. غور کریں، روحانی علوم میں مظاہر کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے مظہر کی حقیقت یعنی جو مخفی اور غیب ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. مخفی اور غیب ہی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر مخفی اور غیب سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو مظاہر کس طرح بنتے ہیں، مظاہر کے بننے اور تخلیق ہونے کے قوانین کیا ہیں، یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنے لگتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مخفی اور غیب کو مان لیا تو فوراً ہی ساری بات سمجھ آ جائے گی. نہیں، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جوں آپ کا انہماک مخفی اور غیب میں ہوگا تو آپ کو مظاہر کی حقیقت سمجھ آتی چلی جائے گی. وہ کیسے بنتے ہیں، کیسے تخلیق ہوتے ہیں، ان کے قوانین کیا ہیں. تو پھر یہ ساری باتیں رفتہ رفتہ ذہن میں آنے لگتی ہیں اور فکر اس کو اسی طرح محسوس کرتی ہے جس طرح بہت سی باتیں جو انسان کے تجربے میں نو عمری سے ہوش کے زمانے تک آتی رہتی ہیں، ان میں خاص طرح کا ارتباط رہتا ہے. غور کریں، یعنی فکر ان کو اسی طرح محسوس کرتی ہے. انسان کے تجربے میں نو عمری سے ہوش، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نو عمری سے ہوش کے زمانے میں آتی رہتی ہیں. یعنی بچے کو جب وہ پیدا ہوا اس کے بعد جب تک اس کو ہوش نہیں آتا، وہ باشعور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو کچھ اس کے تجربے میں آتا ہے اس کو پوری طرح علم نہیں ہوتا، لیکن اس کا ارتباط انہی چیزوں سے رہتا ہے. تو یہ تمام فکر جو ہے بالکل بچے کی طرح، ایک چھوٹے بچے کے ذہن کی طرح ان چیزوں کی طرف تجسس بھی کرتی ہے اور ان کو جاننے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو جو غیب سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نام دیے ہیں اور انبیاء کرام نے ان ناموں کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو قرآن پاک میں اللہ نے اور ان کے فرستادہ انبیاء کرام نے بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کے اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن سے پہلے کی کتابیں بھی ان چیزوں پر روشنی ڈالتی ہیں، لیکن ان کتابوں میں جستا تذکرے ہیں، اشارے ہیں، کیونکہ اس وقت شعور ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ وہ ان باتوں کو پوری طرح جان سکتا، تو ان کے تذکرے کر کے اشارے کیے گئے. زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں ملتی ہیں. قرآن پاک کی تفصیلات پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیب مظاہر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سامنے کی بات ہے کہ مظاہر جس بنیاد پہ قائم ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. غیب چونکہ ڈسپلے ہے مظاہر کا یا اظہار ہے، اس غیب کے اظہار کو مظہر کہتے ہیں. تو مظہر کی بنیاد غیب ہے، اس لیے غیب سے آشنا ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ باطنی نگاہ. تو یہ کلندر شعور ہمارے سامنے لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے باطن کی دنیا میں اترنا سیکھیں اور ہم اس طرف متوجہ رہیں کہ ہم نے تخریب اور شیطنت سے بچتے ہوئے ہر ممکن کاوش کر کے اس سے بچتے ہوئے مظاہر کی اصل کو سمجھنا ہے. غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ
وہ غیب ہی کے بیس پر منحصر ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، مذہب یا دین جس کو کہتے ہیں وہ غیب ہی کی بیس پر منحصر ہے۔ مظاہر کا تذکرہ مذہب میں ضرور آتا ہے، لیکن یہ ثانویت رکھتا ہے، اس کو کسی دور میں اولیت حاصل نہیں تھی۔ مادی دنیا سے، مادی دنیا اسے کتنی ہی اولیت دے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرز پر سوچنے لگی ہے۔ مثلا موجودہ دور کے سائنسدان بھی غیب کو اولیت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کسی چیز کو فرض کرتے ہیں، غور کریں، پہلے وہ کسی چیز کو فرض کرتے ہیں، اسی لیے ہر چیز مفروضہ کہلاتی ہے۔ پھر فرض کرنے کے بعد پھر نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب وہ نتائج اخذ کرتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو حقیقی، لازمی اور یقینی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ 20ویں صدی میں الیکٹران کا کردار زیر بحث ہے۔ دیکھیں نا، پہلے وہ نہیں مانتے تھے غیب کو، پھر جب انہوں نے غیب کو ماننا شروع کیا تو الیکٹران کا کردار زیر بحث آ گیا، اور پھر الیکٹران کے بارے میں سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بیک وقت ایز اے پارٹیکل اور ایز اے ویو بیہیو کرتا ہے، یعنی کہ وہ بیک وقت اسے لہر بھی مان رہے ہیں اور ایک ذرہ بھی مان رہے ہیں۔ اب یہ کیسی بات ہے، جو چیز دکھ ہی نہیں رہی اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر کے اس کو یقینی، حقیقی اور لازمی قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بیک وقت دو طرز پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقینی تسلیم بھی کیا جائے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران کو نہ آج تک دیکھا گیا ہے اور نہ آئندہ اس کو دیکھنے کی امید ہے، لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران کو اتنی ٹھوس حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنی ٹھوس کوئی حقیقت اب تک نو انسانی کے ذہن میں آ سکی ہے یا نو انسانی جس حقیقت سے اب تک روشناس ہو سکی ہے۔ سائنسدان اس کی کیا دلیل دیتے ہیں کہ کیوں یہ نہیں دیکھا جا سکتا؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ سائنسدانوں کا ارشاد ہے کہ مرکزہ یعنی ایٹم کے مرکزے میں جو الیکٹران اور نیوٹران ہیں ان کا سائز اس الیکٹران کی نسبت ہزاروں گنا بڑا ہوتا ہے، اور الیکٹران کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ کیونکہ فوٹون، روشنی کا وہ ذرہ جو چیزوں سے ٹکرا کر واپس پلٹتا ہے، جب الیکٹران سے ٹکراتا ہے تو وہ چونکہ 1870، شاید مجھے ہنسا ایگزیکٹ یاد نہیں، تقریباً 1800 گنا بڑا ہے۔ کون؟ فوٹون۔ اب ایک چیز جو اپنے سے 1800 گنا بڑے ذرے سے ٹکرائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بڑا ذرہ یعنی فوٹون جب الیکٹران سے ٹکراتا ہے تو اس کو ڈسپلیس کر دیتا ہے، اس سے ٹکرا کر واپس باؤنس نہیں کرتا، لہذا اس کا عکس بن ہی نہیں سکتا۔ یہ خود سائنسدانوں نے تخمینے لگا کر بات بتائی ہے کہ، اور اس بنیاد پہ کہا ہے کہ الیکٹران کو نہ آج تک دیکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی آئندہ اس کے دیکھے جانے کی امید ہے، لیکن اس کو مانتے ہیں، اور ساری آپ کی سائنٹیفک کیلکولیشن، کیمسٹری کی ساری فارمولے جو ہیں وہ اسی الیکٹران کے لینے دینے ویلنسیوں پہ قائم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ صرف مفروضہ ان کے ذہن میں ہے، یعنی یہ ایک مفروضہ ہے، اور مفروضے سے چل کر وہ اس نتیجے پر یعنی ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کو اپنے لیے ایجادات اور بہت زیادہ اہمیت کی اور کامیابی کی منزل بھی قرار دیتے ہیں۔ اس اہم منزل کو
وہ نوع انسانی کے عوام سے روشناس کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ ایک مرتبہ حقائق کہہ کر پیش کر چکے ہیں، چند سال بعد یا کچھ زیادہ مدت کے بعد وہ ان حقائق کو خود ہی رد کر دیتے ہیں، اور رد کر کے ان کی جگہ نئے طور اطوار، نئے فارمولے لے آتے ہیں، اور ان نئے فارمولوں کو پھر سے ان ہی حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ایک حد تک برس ہا برس کسی ایک رد شدہ چیز کو دے چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لیے اولیت رکھتی ہے، حالانکہ وہ محض مادہ پرست ہیں اور خود کو مادیت کی دنیا کا پرستار کہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اولیت رکھتی ہے، یا اس کے کوئی معنی ہیں یا قابل تسلیم ہے، یا اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کتنے جملے بول دیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس قسم کے تصورات جن کو مادیت کہنا چاہیے ان کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی غیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک کوئی ڈیمانسٹریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ہم کسی غیب سے متعارف نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی غیب سے متعلق یقین کرنے کو اور یہ سمجھنے کو کہ غیب کوئی خبر ہو سکتا ہے ہم تیار ہیں۔ یعنی عجیب، یعنی دیکھیں حضور کلندر بابا اولیاء نے کس سلیقے سے سائنسدانوں کی غلط اپروچ کو کلندر شعور کے حامل افراد کے سامنے، یا جو اس کی جستجو رکھتے ہیں کلندر شعور کو اپنانے کی، ان کے سامنے یہ لاجک رکھ کے بتایا کہ غیب ہی اہم ہے۔ سائنسدان خود بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو اس طرف نہیں جانے دیتے۔ ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں نا، کسی غیب سے متعلق یقین کرنے اور یہ سمجھنے کہ غیب کی خبر ہو سکتا ہے، ہم تیار ہیں، یا یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں نظریہ غیب کو یا غیب کے تذکرے کو کوئی جگہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ یعنی وہ اس طرف راضی ہی نہیں ہے۔ بہرکیف وہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف ان کی طرز فکر ہے اور طرز گفتگو ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ان کی طرز فکر ہے اور انہی کی طرز گفتگو ہے، لیکن عملی دنیا میں اور تفکر کی عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر ایک آدمی جو غیب پر یقین کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات کو پیش کرتا ہے، اور وہ ان تمام ایجنسیوں کو تسلیم کرتا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور وہ ایجنسیاں جو شرط ایمان ہیں، اور کسی ایسے شخص پر جو اللہ کو مانتا ہے اپنا تسلط رکھتی ہیں۔ اب وہ ایجنسیاں کیا ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ ملائے اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کی تجلیات ہیں، وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کی صفات ہیں، پھر صفات کی تجلیات ہیں، اور اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب چیزیں، ان کو یہاں پہ ایجنسیاں کہا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس پہ اپنا تسلط رکھتی ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں اور ان تمام ہستیوں کو ایسی زندہ حقیقت اور ایسی ٹھوس معنویت تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ حقیقت بھی مانتا ہے اور ایک ٹھوس معنویت بھی مانتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مادہ پرست کسی پتھر کی یا کسی معدنی یا کسی ایسے مظاہر کے متعلق چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بطور مشاہدے کے ہمہ وقت موجود رہتی ہے، اور جس کو یہ چھوتے، چکھتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ایک امتزاج ہے، اس میں تاثر ہے، اس میں قوت ہے، اور جس قسم کی چیز وہ مادیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر ایک خاص طرز سے ایمان بھی رکھتے ہیں۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا پرستار جس طرح غیب پر ایمان رکھتا ہے، بالکل اسی طرح مادے کا پرستار مادیت کی دنیا پر یقین رکھتا ہے۔ نہ خدا پرست کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چارہ ہے، اور نہ مادیت پرست کو مادے پر ایمان لائے بغیر مفر ہے۔ دونوں، یعنی چاہے مادہ پرست ہو چاہے وہ خدا پرست ہو، دونوں کی مجبوری ہے۔ دونوں ایک نہ ایک طرز رکھتے ہیں، اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس طرز پر ان کا ایمان اور ایقان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایقان ہوتا ہے۔ اسی ایمان اور ایقان کو یہ زندگی کہتے ہیں۔ اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بغیر ایمان اور ایقان کے ناممکن ہے، خواہ کسی خدا پرست کی زندگی ہو یا مادہ پرست کی۔ یہ غور کریں کہ دونوں ایمان تو رکھنا ہے، آپ غیب پہ ایمان رکھیں یا مادے پہ ایمان رکھیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ تو بہتر چیز پہ ایمان رکھیں گے تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ مادی چیز کو دلائل سے بتا دیا کہ یہ غیر حقیقی ہے، یہ فانی ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، اس لیے مادیت پہ بیس کرتے ہوئے ایمان اور ایقان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجبوری ہے۔ اگر آپ مادیت پہ یقین رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی حد بندی ہے، آپ کا طرز فکر ہے، آپ کا طرز گفتگو ہے۔ اگر آپ غیب پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ مادے کو بھی مانیں گے، یعنی یہ غیب پہ یقین رکھنے والا بندہ دونوں طرف دونوں بینیفٹس لیتا ہے، ہم خرما اور ہم ثواب۔ یہاں رک جاتے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ امتزاج امتزاج مکسنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے میچنگ کیا جاتا ہے تو اس میں امتزاج پایا جاتا ہے۔ امتزاج کا مطلب ہے مثلا دو بندے آپس میں کہتے ہیں ان دونوں کا مزاج آپس میں ملتا ہے، تو ان کی ذہنی ہم آہنگی کا ایک عجیب امتزاج دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ لفظ مزاج سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم۔